جی پلیز. اجازت ہے؟ جی جی میاں رضا ربانی صاحب اجازت دے رہے ہیں؟ نہیں جی جی پلیز پلیز آپ بات کریں اپنی، انہوں کو اور بات کرنی تھی مولانا صاحب. آپ جو ہے نا بات یہ جناب کہ کراچی میں میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوا، جمعیت علماء اسلام اس کی مذمت کرتی ہے، لیکن سوال یہ کہ گزشتہ 5 سال میں 9000 افراد لقمہ اجل بنے، آج بھی لاشیں گر رہی ہیں. نہ میڈیا کو معاف کیا جاتا ہے، نہ مذہبی اسکالروں کو معاف کیا جاتا ہے. مفتی عثمان یار خان جو جمعیت علماء اسلام سین گروپ کے صوبائی جنرل سیکرٹری تھے، ان کو شہید کیا گیا. سیاسی ورکر شہید ہوئے، لیکن آج تک ہم نے نہیں سنا ہے کہ کسی مجرم کو گرفتار کر کے ان کو سزا ملی. اجمل پہاڑی جیسے شخص بھی رہا ہو گئے اور ملک سے باہر بھی چلے گئے. اب اس کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں کہ قاتل پکڑا نہیں جاتا ہے؟ اب قاتل ہے کون؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو قاتل خود سرکار اور سرکاری ادارے، یا قاتل اور مجرموں کی سرپرستی سرکار اور سرکاری ادارے کر رہے ہیں. اب تو آپ خود حکومت میں آ گئے مولانا صاحب. میں کراچی کی بات کرتا ہوں. کراچی میں بھی کراچی کی بات. ویسے چیئرمین صاحب جتنی بھی اندھیرا ہوتا ہے تھوڑا ان کی پاؤں کی زمین جو نیچے وہ بھی ہل جاتی ہے جتنی اندھیرے کی طرف. اچھا جی آپ کی زمین وہیں کی وہیں ہے، ہماری تو جلتی ہے. جی 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 بولو سر. دوسری بات یہ کہ بنو اور پنڈی کے جو حادثات ہوئے، یہ حادثات جو ہو رہے ہیں 11 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں. کامرا ایئر بیس، آپ کی جی ایچ کیو، نیول، یہ سارے کیوں؟ آج تک کوئی دہشت گرد امریکہ کی زبان کے مطابق گرفتار کیا گیا ہے. اب بنو میں جو واقعہ ہوا یہ اس ایریے اور اس علاقے میں ہوا جو فوج کی تصرف میں ہے. اب آپ کو معلوم ہے، بلوچستان کی مثال میں دیتا ہوں، شاید آپ پاٹھا نہیں گئے، بنو نہیں گئے. بلوچستان میں جن ایریوں سے ہم گزر رہے ہیں جو غیر فوجی ایریے، ہر گاڑی میں تلاشی ہوتی ہے، ہر فرد میں تلاشی ہوتا ہے، ہر خاتون میں تلاشی ہو رہی ہے. اب ایک فوجی ایریے میں گاڑی جا کے وہ بلاسٹ ہوتی ہے جس سے 28 جوان فورسز کے شہید ہو جاتے ہیں. یہ گاڑی کیسے اندر گئی؟ سب سے بڑا سوال ان ادارے سے خود ہونا چاہیے کہ اس چھاؤنی میں یہ گاڑی کیسے آئی. سب سے بڑا سوال یہ. دوسری بات یہ کہ بلوچستان کے بارے میں یہ آج جو پوری حکومت بلوچستان اور اپوزیشن آئی اور یہاں احتجاج کی، کیا میں آپ سے یہ سوال کر سکتا ہوں کہ پنجگور میں آپ اپنے گھر پر پاکستان کا جھنڈا لگا سکتے ہیں؟ کیا ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ اپنے گھر پر پاکستان کا جھنڈا لگا سکتے ہیں؟ یا سرخان بزنجو اپنے گھر پر پاکستان کا جھنڈا لگا سکتے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے. پنجگور کی حیثیت اور ان کی صورتحال مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہے. آج بھی میاں رضا ربانی صاحب نے بات کی اور افراسیاب خان خٹک نے بات کی کہ ریاست کے اندر ریاست. طالبان کی بات تو ہم کرتے ہیں کہ انہوں نے ریاست کے اندر ریاست بنایا ہے. کیا آپ کی ان اداروں کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں جو انہوں نے ریاست کے اندر ریاست بنایا ہے؟ آپ کی پرائم منسٹر عدالت پیش ہو سکتا ہے، پھانسی پر لٹک سکتا ہے، آپ عدالت جا سکتے ہیں، نیب جا سکتے ہیں، پریزیڈنٹ جا سکتا ہے سیاسی، لیکن جن ریاستی اداروں کو، جس فرد کو قوت اور سپورٹ حاصل ہو، وہ عدالت کے بجائے اسپتال پہنچ جاتا ہے. کیا یہ ریاست کے اندر ریاست نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ لیکن ہم یہاں ایوان میں کھڑے ہو کے بات یہ کرتے ہیں کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے. کیا آدھا سچ نہیں بولنا چاہیے، پورا سچ بولنا چاہیے. لیکن جو دوست اپوزیشن میں بیٹھے کم سے کم وہ تو پورا سچ بولے، کیونکہ وہ تو سرکار میں نہیں ہے. آدھا سچ بولنا سرکار کی عادت ہوتی ہے، اپوزیشن کی عادت یہ ہے کہ وہ پورا سچ بولے. تھینک یو. لیکن بلوچستان میں ایک بات اور میں خاص کر راجہ صاحب کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ وہاں بلوچستان میں بلوچستان کی 4 پارٹیوں کی حکومت ہے. نیشنل پارٹی، مسلم لیگ نون، پشتونخوا ملیون پارٹی، مسلم لیگ کا. میں کہتا ہوں 4 پارٹیوں کی حکومت نہیں ہے، وہاں IGFC کی حکومت ہے.
وہاں ایف سی کی حکومت ہے. میرے کارکنوں کے گھروں میں، عام شہروں کے گھروں میں ایف سی رات 1 بجے کو گھس ہو کے جاتی ہے، چادر اور چادیواری کی تقدس پامال کرتی ہے. پشتون اور بلوچ کی روایات آپ کو معلوم ہے. چیئرمین صاحب، اگر آپ میرے گھر میں رات کو 1 بجے مسلح ہو کے آتے ہیں تو میں تو آپ کو شوٹ کروں گا. لیکن جب 25 گاڑیاں سینکڑوں ایف سی ہمارے گھر پہ آ کے ہمارے گھر اور ہمارے کمروں کے دروازوں کو اکھاڑ دیتے ہیں، کپڑے لے جاتے ہیں اور بچیوں کی اور خواتین کی سونا بھی چوری کر کے لے جاتے ہیں، نقدی بھی چوری کر کے لے جاتے ہیں، لیکن نہ عدالت میں سنوائی ہوتی ہے، وہاں سرکار ہے نہیں، نہ ادھر سنوائی ہوتی ہے، نہ یہاں پارلیمنٹ میں سنوائی ہوتی ہے. میرا جج صاحب کی توسط سے وزارت داخلہ کو اور پرائم منسٹر سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس قسم کی حالات سے ہماری جان چھوٹ جائے. شکریہ. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، نوجوانوں کو اٹھایا گیا ہے، 8 مہینے ایسے زیر زمین لاکب میں ان کو ڈالے گئے. جب وہ نکالتے ہیں وہ حواس باختہ ہو جاتے ہیں، ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، ان کے اعصاب مفلوج ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے، آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. تو جب یہ صورتحال ہو بلوچستان میں تو پھر ہم کیسے خاموش ہو سکتے ہیں؟ لیکن اگر ہم ان جرنیلوں اور وردی والوں کے خلاف بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں غدار کہا جاتا ہے. تو پھر ہم کریں کیا؟ اس کے علاوہ تو ہمارے کچھ ہے نہیں. یا تو ہماری زبان کاٹ دیں، یا اس ملک سے ہمیں در بدر کر دیں، یا ہماری علاج کی تلاش کریں. خاص کر بلوچستان کے حوالے سے ارباب ابوظہیر صاحب کی بات ہوئی. 11 بجے شہر کی اندر سے چاروں اطراف ایف سی نے گھیرے میں رکھا ہے. ارباب ظاہر کے پاس مسلح لوگ آتے ہیں، شہر کے بیچ میں سے پٹھیر روڈ سے ان کو اٹھایا جاتا ہے. 3 مہینے ہو گئے، ارباب ظاہر کا کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن آپ فون ٹریس نہیں کر سکتے ہیں. ہماری انٹیلیجنس اداروں کو پتہ نہیں ہے. بھائی، بجٹ میں جو 700 ارب ہم ان کو دیتے ہیں یہ تو کھانے پینے کے لیے نہیں ہے. بارڈر کی تحفظ کے لیے جو انڈیا کی ہے، افغانستان کی ہے، اندر کی تحفظ ہے. جب آپ بارڈر کو بھی محفوظ نہیں رکھ سکتے، انڈیا کی یا افغانستان کی، طالبان اور پاٹھا کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، مجھے بھی امن نہیں دے سکتے ہیں، کامرا اور جی ایچ کیو اور پنڈی اور بنو اور کینٹ کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے، پھر کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اس لیے ادب کے ساتھ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں. وہ فوج جو سیاچین میں ڈیوٹی دیتے ہیں، ایل ایس پی پر ڈیوٹی دیتے ہیں، ہم اس ذہنیت، اس مائنڈ سیٹ کے خلاف ہے جو اپنے آپ کو اس ایوان سے بھی بڑا کر سمجھتے ہیں، عدالت سے بھی بڑا کر سمجھتے ہیں، اور عام شہری سے بھی اپنے آپ کو بڑا کر سمجھتا ہے. لہذا جب تک ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے اس کا مقابلہ آئین اور جمہوریت اور پارلیمان میں رہتے ہوئے یک آواز ہو کے نہیں کریں گے، اس وقت ہم آزاد قوم نہیں بن سکیں گے. شکریہ. اب سوال ہے، ہم امریکہ سے آزادی کی بات کریں یا پنڈی سے آزادی کی بات کریں؟ ہم کس سے آزادی کی بات کریں؟ بلوچستان میں آ کے ادھر خواتین رو رہے ہیں. میزی اڈمی قلعہ عبداللہ میں رات ایک مولوی کی گھر میں ایف سی جاتی ہے، 300 ایف سی. کہتا ہے ادھر اسلحے کی کنٹینر ہے. کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ اسلحے کی کنٹینر کہاں جاتے ہیں، کدھر کو لے دیتے ہیں؟ یہ ٹارگٹ کلنگ کے جو ہوتے ہیں ان کے مراکز کہاں ہیں؟ جو پرائیویٹ ملیشیا بلوچستان میں ہے وہ کہاں ہے؟ ان کو کارڈ کہاں سے ملا ہے؟ میں ایک کلاشنکوف نہیں اٹھا سکتا ہوں اپنے تحفظ کے لیے، لیکن اس کے پاس 20 گاڑیاں سمیت راکٹ لانچر کے ان کے پاس ہے. اس کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ اس کی جواب طلبی نہ فوج کر سکتا ہے، نہ ایف سی کر سکتا ہے، نہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے کر سکتے ہیں. تو پھر کون ہے اتنا زورور، اتنا طاقتور؟ راجہ صاحب، ہم آپ سے اس بدلہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ پرائم منسٹر صاحب کو، آپ کو وزارت داخلہ صاحب، تو ہم نے بہت بڑی کوشش کی، وہ تو ملتا ہی نہیں ہے. آپ کے پاس میں آیا، میں نے کہا وزیر داخلہ صاحب نہیں ملتے ہیں. آپ نے کہا کہ وہ ہم بھی تلاش کرتے ہیں، نہیں ملتے ہیں. تو پھر ہم نے کہا پھر ہم کس سے پوچھیں، کس کے پاس جائے؟ تو پھر بولنا پڑتا ہے. 7 مہینے 6 مہینے مسلسل خاموش رہا، لیکن پھر بھی انسان پٹ سکتا ہے. لیکن پیٹ سے پٹنے کے بجائے منہ پٹ جائے تو اچھا ہے. شکریہ. شکریہ جی.